اور زلیخا یوسف علیہ السلام کو بہانے سے کمروں کے اندر لے جا کر کمروں پر تالا ڈالتی گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے تک کا واقعہ بتایا گیا تھا۔ اب کنویں میں ڈالنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ گئے، جس کے بعد یوسف علیہ السلام کنویں میں اللہ کی رحمت اور مدد کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ آتا ہے جو کہ تجارت کی نیت سے یعنی بزنس کرنے کے لیے مصر جا رہا تھا۔ وہ قافلہ اس کنویں کے پاس آ کر آرام کرنے کے لیے رکا۔ تبھی قافلے کے سردار نے ایک شخص کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب پانی نکالنے کے لیے کنویں میں بالٹی کو ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام جو کہ کنویں کے اندر ہی تھے، آپ اس بالٹی سے لٹک کر باہر نکلے۔ اور جب قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نہایت ہی خوبصورت ہیں تو ان کے سردار نے یہ سوچا کہ انہیں غلام بنا کر مصر لے جایا جائے اور وہاں جا کر انہیں بیچ دے تاکہ اتنے خوبصورت غلام کی اچھی قیمت وصول ہو۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کسی طرح سے اس بات کی خبر لگ گئی کہ کسی قافلے نے یوسف کو کنویں سے باہر نکال لیا ہے، جس کے بعد وہ لوگ ان قافلے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا غلام ہے جو کہ بھاگ گیا تھا۔ اس پر قافلے والوں نے ان لوگوں کو چند ہی روپے دے کر کہا کہ اس غلام کو ہمیں بیچ دو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے روپے لے لیے اور واپس آ گئے۔ اب قافلے والے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے آئے، اور جب مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کو لے کر پہنچے تو وہاں ہر جگہ یہ چرچا ہونے لگی کہ ایک بڑا ہی خوبصورت غلام بازار میں بکنے کے لیے آیا ہے۔ اس بات کی خبر عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کو بھی لگ گئی۔ وہ بادشاہ اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا انہیں لے کر بازار آیا، اور بادشاہ اور ان کی بیوی زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں یوسف علیہ السلام بڑے ہی حسین اور خوبصورت دکھے، لہٰذا انہیں خریدنے کی تمنا ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ جب انہیں خریدنے کی قیمت قافلے کے سردار سے پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ اگر انہیں خریدنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی معمولی غلام نہیں بلکہ بڑے برکت والے ہیں، لہٰذا انہیں خریدنے کے لیے آپ کو ان کے وزن کے برابر مال دینا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جس کے بعد ترازو کے ایک پلڑے پر یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے پر بادشاہ نے اپنا مال رکھنا شروع کیا۔ بہت سارا مال رکھنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہی رہتا ہے، جس کے بعد بادشاہ حیرت میں پڑ گیا۔ تبھی زلیخا جو کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھی صورت خریدنا ہی چاہتی تھی، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ چاہے جو کیجیے، آپ کو اس کو خریدنا ہی ہوگا۔ روایت ہے کہ زلیخا کے خواب میں یوسف علیہ السلام کی تصویر دکھائی جاتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ ان سے اس کی شادی ہوگی۔ اب جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو یہاں پہلی بار دیکھا تو انہیں پہچان لیا اور کسی بھی صورت خریدنا ہی چاہا۔ اب بادشاہ کا شاہی خزانہ خالی ہونے کو آیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا پلڑا پھر بھی بھاری ہی رہا، جس کے بعد بادشاہ نے قافلے کے سردار سے کہا کہ تم مجھے انہیں تحفے میں دے دو اور بدلے میں سارا مال لے لو۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کو دے دیا۔ اب بادشاہ نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو ادب اور عزت کے ساتھ رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام پر نبوت کے آثار بھی ظاہر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے سب آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں بے حد علم اور سمجھ عطا کی اور آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا۔ جوان ہو کر یوسف علیہ السلام کا حسن جمال اور ان کی شان کشش عروج پر تھی۔ بادشاہ کی بیوی آپ پر عاشق ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ ایک مرتبہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور زلیخا یوسف علیہ السلام کو بہانے سے کمروں کے اندر لے جا کر کمروں پر تالا ڈالتی گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تمہارا شوہر میرا آقا یعنی سرپرست ہے اور اس نے مجھے بہت ہی اچھی طرح رکھا ہے، میرے ساتھ بھلائی کی، عزت کی اور میرا احترام بھی کیا۔ میں ایسے ظلم نہیں کر سکتا، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، پھر اللہ کے حکم سے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے زلیخا بھی دوڑتی ہوئی گئی اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، جس سے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ آخری دروازہ جب کھلا
تو دروازے کے پاس زلیخا کا شوہر یعنی وقت کا بادشاہ کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب دونوں کو کمرے سے باہر آتے دیکھا، اس سے پہلے بادشاہ کچھ کہتا، زلیخا نے بادشاہ کو پہلے ہی بھڑکا دیا اور یہ کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام پر وہ خود ہی الزام لگانے لگی اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اسی عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، لہٰذا میں بے قصور ہوں۔ روایت ہے کہ اس بحث کے بیچ پاس ہی پالنے میں ایک چھوٹا بچہ تھا جسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے کی طاقت بخشی، اور وہ بچہ بولا، یوسف کا کرتا دیکھو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ بادشاہ نے جب کرتے کو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر صاف ہو گیا کہ یوسف بچنے کے لیے بھاگے، تبھی پیچھے سے کرتا کھینچا گیا جس سے کرتا پھٹ گیا۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ تو نے خود ہی یوسف کو بہکانے کی کوشش کی اور خود ہی جھوٹا الزام بھی لگانے لگی۔ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف، اب بات کو جانے دو، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اس بات کو چھپانا ہی بہتر ہے۔ اور زلیخا سے یہ کہا کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کے لیے توبہ کرو۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا مصر آنے تک کا مختصر واقعہ۔ اس کے بعد کس طرح مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور کیوں یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی قید میں ڈالا گیا، دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔